حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، پاکیزگی اور توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تو مصر کے شاہی دربار نے حق جانتے ہوئے بھی آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ زلیخا کی بدنامی ظاہر نہ ہو۔ یوں ایک بے گناہ نبی ظلم کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ کوئی آرام کی جگہ نہ تھی۔ تنگ و تاریک کوٹریاں، سخت پہرے، قیدیوں کی آہیں اور زنجیروں کی آوازیں، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد تھیں۔ مگر ان حالات میں بھی آپ کے چہرے پر شکوہ نہ تھا، بلکہ اللہ پر کامل یقین تھا۔ قید خانہ آپ کے لیے عبادت گاہ بن گیا۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بھی نماز، ذکر اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گریہ کرتے اور دن کو قیدیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ جو قیدی مایوس ہوتے آپ انہیں صبر کی تلقین کرتے، اور جو غمزدہ ہوتے آپ انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلاتے۔ قید خانے کے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہونے لگے۔ وہ دیکھتے کہ یہ شخص خود قید میں ہے مگر اس کے دل میں سکون ہے۔ وہ سوال کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے۔ آپ فرماتے کہ مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ یوں قید خانہ دعوت الہی کا مرکز بن گیا۔ اسی قید خانے میں دو قیدی آئے، ایک شاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی۔ دونوں نے خواب دیکھے اور تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر سچائی کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بیان کی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں قید میں رہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا، نہ بد دعا کی، نہ انتقام کی خواہش کی، حتیٰ کہ جب رہائی کا وقت آیا تو فوراً باہر آنے کے بجائے اپنے کردار کی پاکیزگی ثابت کروائی تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ قید خانے کی دیواروں نے ایک بات سیکھ لی، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اندھیری راتیں بھی روشنی بن جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو آزمائشیں بھی نعمت بن جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کا انجام عزت ہے، پاک دامنی کی جزا سربلندی ہے، اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے بہتر ہے۔